حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قیامت والے دن اللہ رب العزت جناب سیدنا نوح علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنی بارگاہ رحمت میں طلب فرمائے گا، اور مالک لم یزل جناب نوح علیہ الصلاۃ والسلام کو ارشاد فرمائے گا کہ اے نوح، کیا تم نے اپنی قوم کو، اپنی امت کو دین اسلام کی دعوت دی تھی؟ کیا تم نے تبلیغ فرمائی تھی؟ جناب نوح علیہ الصلاۃ والسلام رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے، ہاں مولا، میں نے ان کو دین اسلام کی تبلیغ بھی کی، دعوت غور و فکر بھی دی، توحید کے بارے میں بتایا، لیکن یہ ہٹ دھرم لوگ، انہوں نے میری دعوت کو قبول نہ کیا۔ اللہ رب العزت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کو طلب فرمائے گا، اور اللہ اس امت سے ارشاد فرمائے گا کہ تم بتاؤ، کیا نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے تم لوگوں کو دین اسلام کی تبلیغ کی تھی؟ وہ لوگ مکر جائیں گے، وہ کہیں گے نہیں مولا، انہوں نے ہمیں کہاں تبلیغ کی ہے؟ اگر یہ ہمیں دین اسلام کی حقانیت کے بارے میں بتاتے، دین اسلام کی حقیقت کے بارے میں ہمارے سامنے کچھ بیان کرتے، تو یقیناً ہم نے دین اسلام کو قبول کرنا تھا۔ انہوں نے ہمارے سامنے کوئی توحید بیان نہیں کی۔ فرمایا کہ اللہ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھے گا کہ اے نوح، اگر تم نے واقعی ان لوگوں کو دین اسلام کی تبلیغ کی ہے تو تمہارا کوئی گواہ بھی ہے کہ جو اس میدان کے اندر، اس نفسا نفسی کے عالم کے اندر تمہارے بارے میں گواہی دے کہ تم سچ کہہ رہے ہو؟ میرے سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے، کونین کے والی نے ارشاد فرمایا کہ نوح علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ مولا، میری تبلیغ کے بارے میں اور ان لوگوں کو حقیقت توحید کے بارے میں بیان کرنے کی گواہی جو ہے وہ امت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور بذات خود ذات مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام گواہی دیں گے۔ اور اسی طرح ایک اور روایت میں یہ بھی ہے کہ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی امتیں بھی اللہ کی بارگاہ میں یہی عرض کریں گی کہ مولا، ہمارے نبی نے، ہمارے رسول نے ہمارے سامنے کوئی توحید بیان نہیں کی۔ تو فرمایا اللہ امت محمدیہ کو اپنی بارگاہ میں بلائے گا، اور اللہ فرمائے گا کہ میرے پاک نبی علیہ السلام کی امت، تم بتاؤ نوح علیہ الصلاۃ والسلام تمہارے بارے میں کہہ رہے ہیں، تو کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میرے نوح نے اپنی قوم کو تبلیغ فرمائی تھی؟ فرمایا امت محمد مصطفیٰ رب کی بارگاہ میں گواہی دے گی کہ ہاں مولا، ہم اس پر گواہی دیتے ہیں، ہم گواہ ہیں اس چیز پر، شاہد ہیں۔ نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے باقاعدہ اپنی امت کو تبلیغ کی تھی۔ تو فرمایا اللہ فرمائے گا کہ تم تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، تمہیں کیسے خبر، تمہیں کیسے پتا کہ نوح علیہ السلام نے اپنی امت کو تبلیغ کی تھی؟ تو فرمایا کہ وہ امت مصطفیٰ رب کی بارگاہ میں عرض کرے گی، مولا، ہم اس طرح جانتے ہیں کہ ہمارے آقا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں تیرے رب ہونے کے بارے میں بتایا، ہمیں تیرے خالق ہونے کے بارے میں بتایا کہ تو ہمارا خالق ہے، تو ہمارا معبود ہے، تو ہمارا رب ہے، تو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ ہم نے اگر تیری ذات کو مانا تو وہ بھی اپنے نبی کے کہنے پر مانا، تو جس زبان سے تیرا رب ہونا ہم نے سنا، اسی زبان مصطفیٰ سے ہم نے یہ بھی سنا کہ نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک عرصہ دراز مشقتوں اور تکلیفوں کو اٹھانے کے باوجود اپنی امت کو دعوت اسلام دیتے رہے، غور و فکر کی دعوت دیتے رہے، لیکن امت نے ان کی اس بات کو تسلیم نہ کیا۔ تو مولا، جس نبی کے کہنے پر ہم نے تیرا رب ہونا مانا، اس نبی کے کہنے پر ہم یہ کیسے نہ مانتے کہ نوح علیہ السلام نے واقعی اپنی امت کو تبلیغ کی ہے اور اپنی امت کو دین اسلام کے بارے میں بتایا ہے۔ فرمایا پھر آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، پھر میں بذات خود حاضر ہوں گا اور میں رب کی بارگاہ میں عرض کروں گا، گواہی دوں گا اپنی امت کی صداقت پر۔ میں عرض کروں گا، ہاں مولا،
میری امت جو کہہ رہی ہے وہ سچ کہہ رہی ہے اور حق کہہ رہی ہے کہ نوح علیہ السلام نے واقعی اپنی امت کو دین اسلام کی تبلیغ فرمائی تھی۔ یہ امت مصطفیٰ کا مقام ہے۔